لمبی ہو رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں بار بار مختصر ہو جائے۔ دیکھیے سارے کے سارے صحابہ کرام شاگرد ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے ایک آدھ کے باقی سارے کے سارے عرب ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود کبھی دین سمجھانے کی بات آتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے انتخاب کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو ضرورت پڑی ہجرت سے پہلے تو مصعب بن عمیر کا انتخاب ہوتا ہے۔ شام والے آ کر اگر کوئی امام اپنا کوئی عالم کوئی امام آ کر مانگتے ہیں تو کبھی اس کو بھیجا جاتا ہے، عبداللہ بن مسعود کو بھیجا جاتا ہے، کبھی ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا جا رہا ہے، کبھی معاذ بن جبل کو بھیجا جا رہا ہے۔ کیا عثمان اس لائق نہیں تھے؟ کیا علی المرتضیٰ اس لائق نہیں تھے؟ کیا عمر کے اندر فقاہت نہیں تھی؟ فرمایا اور کبھی کوئی قاری آ کے مانگتا ہے تو ابی بن کعب کو بھیجا جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ ہر صحابی کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے کوالٹیاں رکھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، جس کو جہاں مناسب سمجھتے تھے اس کو وہاں فٹ کر دیتے، وہاں بھیج دیتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ساروں نے کلمہ پڑھا، قرآن پر ہم سب کا ایمان ہے۔ ہر عالم میرے تو سر کا تاج ہے، میں تو ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، ہر کوئی اپنی جگہ، لیکن میرے بھائی ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی الگ الگ جو ہے وہ استعداد اور صلاحیتیں دے کر نوازا ہے، اور وہ اس استعداد اور صلاحیتوں کے مطابق کام کر رہا ہے۔ کسی کو فقاہت دے دی ہے، کسی کو ترجمے پہ عبور دے دیا ہے، کسی کو قرآن پڑھنے پہ عبور دے دیا ہے، کسی کو قرات پہ عبور دے دیا ہے، کسی کو مسائل کے استنباط پہ عبور دے دیا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، لیکن جس کی جو جس درجے میں بھی خدمت ہے، دین کے ساتھ متعلق ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، محترم ہے، ہمارے سر کے تاج ہے۔ ان کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کر کے اپنا بیڑا غرق کرنا تو سمجھ آتا ہے، ان کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ ہدن قرآن ہدایت بھی ہے، ورحمتن اور رحمت کا باعث بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن نازل ہونے کے بعد یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ هل ينظرون الا تأویلا، حل یہ نفی کے نہیں کے معنی میں ہے، بعد میں الا آ رہا ہے، نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ مگر اس کے انجام کا، قرآن کے انجام کا۔ قرآن کا انجام کیا ہے؟ قرآن کا نازل ہونا، اس کے اوپر جو ایمان لے آتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، اس کے لیے بھی انجام ہے جنت کی صورت میں، اور جو اس کا انکار کر دیتا ہے اس کے لیے انجام ہے جہنم کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی ایمان کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو یہ نہیں انتظار کر رہے الا تأویلا، مگر اس کے آخری انجام کا کہ وہ کیا ہوتا ہے، اور جب اس کا آخری انجام ہوگا فرمایا وہ یہ ہوگا یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کا آخری نتیجہ سامنے آ گیا، یعنی پوری انسانیت نے اس کا انکار کر دیا، یہ اس کا آخری نتیجہ ہوگا۔ جس دن یہ آخری نتیجہ ظاہر ہو گیا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو اس سے پہلے جو لوگ اس کو بھولے ہوئے تھے، جنہوں نے اس سے منہ موڑے رکھا، یہ قرآن ہے ٹھیک ہے میاں، قرآن بھی بڑے مسائل بیان کرتا ہے پر اتنے سخت بھی نہیں کرتا ہے جتنے مولویوں نے بنا لیے، یہ مولویوں کے میاں بنائے ہوئے مسئلے ہیں۔ یا کبھی ہم نے یوں کہا مولویاں جو کہے نا وہ مان لیا کرو، جو کرے وہ نہ مانا کرو، اس کی طرف ہی ہم نے باتیں بنائی ہوئی ہیں ساری۔ فرمایا یقول الذین نسوہ من قبل، یہ لوگ کہیں گے جو قرآن کو پہلے دن سے بھول چکے تھے، اس کی تعلیمات کو نظر انداز کر چکے تھے، وہ کیا کہیں گے؟ یار قد جاءت رسل ربنا بالحق، جو کچھ اللہ نے ہمارے پیغمبروں کو دے کر بھیجا رہا بات سچی تھی، جو کچھ وہ آ کر کہتے تھے نا بات ٹھیک تھی، لیکن پتہ آج چلا۔ اب اس وقت کا پتہ چلنا کیا فائدہ دے گا؟ کاہے کا فائدہ؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ وہاں یہ اقرار تو کہیں گے اچھا چلو اب اور تو کوئی صورت نہیں نکلتی، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، یار کوئی سفارشی لبو، پنجابی کہہ رہی ہے کوئی سفارشی لبو جڑے ساری سفارشی کر چھڑے۔ اج تک ہم خراب ہو گئے، پیغمبروں کی ہم نے نہ مانی، اللہ کی ہم نے نہ مانی، اور قرآن پر بھی ہمارا ایمان مکمل نہ ہوا، کام تو سارا کا سارا خراب ہو گیا ہے، اب کوئی سفارشی ڈھونڈو۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے
جب انسان پھنستا ہے نا تو پھر کیا کہتا ہے کہ یار کوئی تعلقات والا، کوئی تعلق والا ڈھونڈو، کوئی ملنے والا ڈھونڈو. یہ بھی کہیں گے فَيَشْفَعُوا لَنَا، اس کے ایسا کوئی سفارشی ڈھونڈو جو ہمارا سفارش کر دے. جب دیکھیں گے نا دائیں بائیں، بنائی تو کسی سے نہیں تھی، مانی تو کسی کی بھی نہیں تھی، تو پھر دوسرا گر آئے گا ذہن میں، کہیں گے اچھا نرد، یوں اللہ سے دعا کرو کہ ہم واپس لوٹا دیں گے، دنیا کے اندر ہمیں پھر بھیج دیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے چکے ہیں سورۃ الانعام میں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جس وقت یہ جہنم کے اوپر پیش کیے جائیں گے نا پیغمبر، آپ کاش دیکھتے ہو، اور یہ کہیں گے فَنُرَدْ، کاش ہمیں لوٹا دیا جائے، غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اس طرح کے عمل کر کے ہم نہیں آئیں گے، جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے نا ایسا نہیں کریں گے. اور ایک موت کی کیفیت کو بھی قرآن پاک میں نقشہ بیان کیا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ، وہاں پر بھی یہ آتا ہے. اور آگے سورۃ المنافقون میں بھی أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب موت آئے گی فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ایک لمحے کے لیے اس موت کو مؤخر کر دیا، ایک لمحے کی مہلت مل جائے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مال بھی سارا یا اللہ تیرے راستے میں خرچ کر کے آئیں گے تو بڑے ہی حاجی بن کے آؤں گے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بڑے ہی نیکوکار بن کے آئیں گے. یہاں پر بھی کہیں گے یار کوئی واپس جانے کی صورت نکل آئے نا، فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، جس طرح کے کرتوت کر کے آئے ہیں نا ایسا نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا پیغمبر یہ ایسے بے ایمان ہیں، یہ ان کی استعداد اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ اگر ہم انہیں دنیا میں لوٹا بھی دیں تو یہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے.